بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کافی دن کے بعد فیس بک پہ آن لائن آنے کا موقع ملا اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ دوست احباب اچھا رسپانڈ کرتے ہیں، اچھے طریقے سے رسپانڈ کرتے ہیں اور اپنے جو کمنٹس ہیں وہ اپنی تجاویز دیتے ہیں کہ اس طرح بڑا اچھا لگتا ہے کہ بندہ اپنی بات کو شیئر کرے اور آگے اگر اس کو اپریشیٹ کرنے والے ہوں اور کوئی تنقیدی جائزہ بھی ہو، اصلاحی جائزہ، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بڑی کام کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے دستاویزات، یہ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسے ڈاکومنٹس جو عدالت کے اندر کون سے ڈاکومنٹس ایگزیبٹ ہوتے ہیں، کون سے مارک ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جب عدالت کے اندر آپ جاتے ہیں تو عدالت میں یہ ہوتا ہے کہ ایویڈنس، ایک تو زبانی ایویڈنس ہوگی اور جس کو اورل ایویڈنس کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس۔ آپ نے عام طور پر زمین وغیرہ کے کیسز میں دیکھا ہوگا، باقی بہت سارے معاملات میں، کہ وہاں پر آپ کو دستاویزی شہادت یعنی ڈاکومنٹری ایویڈنس پیش کرنا ہوتی ہے۔ اب ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوتی کیا ہے؟ ان سمپل، چونکہ ظاہر ہے جو فیس بک پہ میرے دوست ہیں سارے قانون نہیں سمجھتے ہوتے ہیں، ظاہر ہے سارے قانون کے طالب علم نہیں ہیں، تو اس طرح ہر انسان کا اپنا شعبہ ہوتا ہے۔ کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی کسی نے سائنس پڑھی ہے، کسی نے کامرس پڑھی ہے، یعنی ہم مختلف سبجیکٹ پڑھے ہوتے ہیں، جس وجہ سے سب نے قانون تو نہیں پڑھا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم لوگ باقی سائنس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، باقی جو آئی کام ہے یا بی کام والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہوتا ہے، کس چیز سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لہٰذا ہر انسان کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے اور کوئی بھی شخص اپنی فیلڈ میں پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ایک اگر ہم کہیں کہ جی کمپلیٹ ہے، کمپلیٹ کوئی بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے۔ باقی انسان کسی بھی شعبے میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، کسی بھی پروفیشن میں ہو، وہ مکمل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہر فن مولا نہیں ہے۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں ڈاکومنٹری ایویڈنس۔ دیکھیں، جب بھی عدالت کے اندر کیس ہوتا ہے تو آپ زبانی شہادت بھی دیتے ہیں۔ زبانی شہادت کے ساتھ ساتھ آپ دستاویزی شہادت، یعنی آپ سمپل اس کو دستاویز کہتے ہیں، ڈاکومنٹس، اور جس کو کاغذی شہادت آپ کہہ سکتے ہیں۔ بالکل اگر بالکل سمپل میں جانا چاہیں تو اس کو کہتے ہیں کاغذی شہادت، یعنی وہ شہادت جو آپ عدالت میں پیش کر رہے ہیں جو کاغذ کی صورت میں، ڈاکومنٹس کی صورت میں، کہ جو آپ کے پاس کوئی پروف ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی زمین کا کیس ہے تو زمین کے کیس میں اگرچہ زبانی شہادت بھی کام آتی ہے، لیکن اس میں ڈاکومنٹری ایویڈنس زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ آپ زمین کے کاغذ لے کے جائیں، اس کی نقل لے کے جائیں، فرد لے کے جائیں، انتقال لے کے جائیں، رجسٹری ہے تو وہ لے کے جائیں۔ تو یہ ہوتی ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس۔ اب ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہوتی ہے وہ ایگزیبٹ کب ہوتی ہے؟ ایک یاد رکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایگزیبٹ کرنا اور ایک مارک کرنا۔ عدالت میں جب بھی آپ کوئی ڈاکومنٹ ایز ایویڈنس آپ پروڈیوس کریں گے تو عدالت اس کے اوپر آئیدر ایگزیبٹ لکھے گی یا مارک لکھے گی۔ اب یہ دو چیزیں، اب ایگزیبٹ کس پہ لکھا جاتا ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ ایگزیبٹ ہمیشہ اس ڈاکومنٹ پہ لکھا جاتا ہے جو آپ بطور شہادت کورٹ میں پیش کریں ان اٹس اوریجنل فارم، کہ جس ڈاکومنٹ کو آپ اس کی اصل حالت میں کورٹ میں پیش کر رہے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ آپ ایویڈنس کے لیے فوٹو کاپی دے دیتے ہیں کورٹ کے اندر کہ جناب یہ میری زمین کے کاغذ ہیں، یا کوئی بھی ثبوت ہے آپ کے پاس، یہ اس کی کاپی ہے۔ اور جب وہ کاپی، جب آپ شہادت کے ٹائم پر وہ آپ سے کہیں گے اس کی اصل دکھا دیں کہ اصل کہاں پہ ہے۔ جب اس شہادت، وہ ڈاکومنٹ جو آپ نے فوٹو کاپی پیش کی ہوئی ہے، اس کی اصل دکھائیں گے تو کورٹ کیا کرے گی؟ اس کو اصل دیکھ کے پھر اس فوٹو کاپی کے اوپر ایگزیبٹ لکھ دے گی۔ یعنی ایگزیبٹ کا مطلب یہ ہوا کہ
جس طرح آپ اکثر دیکھتے ہیں نا کہ پٹواری حضرات یا باقی لوگ وہ لکھتے ہیں کہ نقل بامطابق اصل درست ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایگزیبٹ کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اصل دیکھ لی ہے، جو ان کے پاس کاپی تھی، کاپی کی اصل انہوں نے دیکھ لی ہے، یہ جینون ہے، لہذا اس پہ کیا لکھتے ہیں؟ ایگزیبٹ۔ اور ایگزیبٹ جو ہوتی ہے یہ کورٹ جو جس عدالت میں فیصلہ آپ کا کیس چل رہا ہے، یہ وہاں پر کورٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، رسپانسبلٹی آف دا کورٹ، کہ وہ اس ڈاکیومنٹ کو کنسیڈر کرے۔ جو ایگزیبٹ کیا ہوا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اس کو کنسیڈر کرنا کورٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب دوسری چیز ہوتی ہے نقل، یعنی کاپی، فوٹو کاپی۔ جب اگر آپ کے پاس فوٹو کاپی ہے، شہادت کے طور پر آپ پیش کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اس کی اصل نہیں ہے، اصل آپ کے پاس نہیں ہے، صرف فوٹو کاپی دے رہے ہیں، تو فوٹو کاپی جو ہوتی ہے وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوتی، وہ قابل ادخال شہادت، یعنی وہ شہادت جو ہوتی ہے وہ قابل شہادت نہیں ہوتی، اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا، اس پہ ریلائی نہیں کیا جاتا، اس کو مارک کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر لکھ دیا جائے۔ مارک جو ہوتی ہے، جو ایویڈنس ہوتی ہے، اس کو کورٹ ٹرائل میں یا فیصلہ کرتے وقت اس کو کنسیڈر نہیں کرتی، یعنی وہ یہ سمجھتی، وہ ایسے ایک قسم کے آپ سمجھ لیں کہ فضول پریکٹس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ اگر آپ کے پاس اصل نہیں ہے، آپ فوٹو کاپی دے رہے ہیں، تو فوٹو کاپی ایڈمیسیبل نہیں ہوتی، قابل عمل نہیں ہوتی۔ ہاں، ایک صورت میں فوٹو کاپی قابل عمل ہوتی ہے، جب دونوں پارٹیز یہ ایڈمٹ کر لیں کہ ہمارے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، یہ چیز، اگر اس فوٹو کاپی کو دونوں پارٹیز ایڈمٹ کر لیں تو وہ فوٹو کاپی ایڈمیسیبل ہوتی ہے، وہ پھر شہادت میں کام آتی ہے۔ اگر اس فوٹو کاپی کو دونوں پارٹیز، جو کیس میں دونوں مخالف پارٹیز آپس میں جو کیس کر رہی ہیں، وہ اس پہ ایڈمٹ کر لیں کہ یہ فوٹو کاپی جو ہے، یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، یہ چیز ہوئی تھی، اگر یہ ہوا، یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں، تو پھر اس فوٹو کاپی کے اوپر کیس چل سکتا ہے، ادروائز فوٹو کاپی کے اوپر کیس نہیں چل سکتا۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی پہ فوجداری مقدمہ بنا ہوتا ہے اور اس کے پاس بے گناہی کا کوئی ثبوت ہوتا ہے، لیکن وہ پولیس کے پاس جاتا ہے، جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوتا ہے، تفتیشی ہوتا ہے، وہ اس کا جو ڈاکیومنٹس ہے وہ لے کے اس کو ریسیونگ نہیں دے رہا ہے۔ پولیس والے اکثر یہ بھی کرتے ہیں نا کہ آپ اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت لے کے جاتے ہیں یا کوئی بھی چیز، تو وہ آپ کو بعض اوقات ریسیونگ نہیں دیتے، پولیس والے نہیں دیتے ہیں، کیونکہ یا تو وہ دوسری پارٹی سے ملے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے دوسری پارٹی سے پیسہ لیا ہو یا دوسری پارٹی سے ملے ہو، اس وجہ سے وہ آپ سے ریسیونگ، یعنی وہ لے کے آپ کو ریسیونگ نہیں دیتے کہ ہم نے یہ ڈاکیومنٹس لے لیے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ متعلقہ جو ایس پی ہے، آپ اس کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں، اور اپلیکیشن اگر ایس پی اس پہ ایکشن نہیں لیتا، تو پھر آپ 22A کے تحت سیشن کورٹ کو درخواست دے سکتے ہیں کہ جناب یہ جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے، یہ ہمارے کیس، ہماری شہادت کی بنیاد ہے، یہ ہماری بہت امپورٹنٹ ہے، لہذا تفتیشی کو حکم دیا جائے کہ وہ اس ایویڈنس کو شامل کرے اور اس کو ریسیو کر کے ہمیں ریسیونگ دے، تو پھر وہ کورٹ اس کو ڈائریکٹ کرتی ہے، تو وہ تفتیشی آپ سے وہ ڈاکیومنٹس لے لیتا ہے۔ ایک یاد رکھیں کہ کوئی ڈاکیومنٹ اگر فوجداری کیس میں آپ نے پیش کرنا ہے تفتیش میں، تو یاد رکھیں کہ یہ ڈاکیومنٹس آپ نے پیش کرنا ہے چلان پیش ہونے سے پہلے۔ تفتیش میں کوئی بھی ڈاکیومنٹس آپ پیش کریں تو وہ تفتیش سے پہلے پیش کریں، چلان سے پہلے، چلان جو 173 CRPC کے تحت جو چلان یہ ہوتا ہے کہ پورے کیس کی جو کارروائی ہوتی ہے، پورے کیس کی کارروائی جو ہوتی ہے وہ اس کو چلان بولتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کتنے لوگ اس میں ملوث تھے، کتنے لوگ ضمانت پہ ہیں، کتنے لوگ مفرور ہیں، کتنے گرفتار ہیں،
پھر جرم کیا تھا، ان سے کیا چیز برآمد ہوئی، کیا کیا ہوا، سارا کچھ وہ اس ڈیٹیل جو لکھی جاتی ہے اس کو چلان کہتے ہیں، اور وہ سیکشن 173 سیکشن 173 سی آر پی سی کے تحت وہ کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو تفتیش میں جب بھی آپ جائیں تو آپ چلان پیش ہونے سے پہلے یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس وہاں پیش کریں۔ باقی یہ ہوتا ہے کہ ٹرائل کورٹ میں بعض اوقات اگر آپ کا کوئی سیول میٹر چل رہا ہے یا کوئی ایسی ایویڈنس رہ چکی ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس جو آپ کورٹ میں پیش نہیں کر سکے، تو یہ آپ ٹرائل کے کسی بھی سٹیج پہ آپ وہاں پیش کر سکتے ہیں۔ ٹرائل جب چل رہا ہوتا ہے تو وہ پھر کورٹ کی ڈسکریشن ہوتی ہے کہ وہ اس ڈاکومنٹس کو پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ایویڈنس، اس طرح کی ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہوتی ہے وہ آپ پیش کر سکتے ہیں ایٹ اینی سٹیج آف دا ٹرائل، اور یہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے۔ ڈسکریشن کا مطلب ثوابدید ہے کہ کورٹ، اب یہ کہ یہاں پہ تو ایسے بھی ہے کہ بعض اوقات جب استفسار دوم ہوتا ہے، جو چارج فریم کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے چارج فریم کرنا ابتدا میں، شروع میں ہوتا ہے جب وہ تمام کارروائی مکمل ہو جاتی ہے، بندہ جیل چلا جائے یا ضمانت پہ، جب ٹرائل شروع ہوتا ہے تو اس کو چارج فریم جب کرتے ہیں تو اس وقت ملزم کو طلب کیا جاتا ہے، اور ملزم کو طلب کرنے کے بعد اس کو یہ کیا کہ اس ملزم کو طلب کرنے کے بعد یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے سامنے ایف آئی آر پڑھی جاتی ہے، جو جو اس پہ الزام لگا ہوتا ہے وہ پڑھے جاتے ہیں، اور اس کو ڈاکومنٹس جتنے بھی ہیں وہ اس کے خلاف جتنے بھی ڈاکومنٹس آئے ہیں ان کی کاپیز فری آف کاسٹ پرووائڈ کی جاتی ہے، اور ملزم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ جرم کیا ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں نے نہیں کیا ہے تو پھر اس کے خلاف پھر کیا ہوتا ہے، کارروائی شروع ہوتی ہے۔ اس کو ٹرائل کہتے ہیں، اور ٹرائل میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر جو مدعی ہوتا ہے، جو کمپلیننٹ ہوتا ہے، مستغیث ہوتا ہے، اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ وہ ایویڈنس لے کے آ جائے۔ اب جب سارا پروسیجر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، یعنی چارج فریم ہو گیا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایویڈنس بھی آ گئی، ان کے اوپر کراس ایگزامینیشن بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، پھر لاسٹ میں پھر بیان ہوتا ہے ملزم کا۔ ملزم کا جو بیان ہوتا ہے وہ اس کو استفسار دوم کہتے ہیں۔ جو استفسار دوم ہے، ملزم سے پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ کو اس کیس میں کیوں پھنسایا گیا، یہ جو کیس ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو جو آخری فائنل ہوتا ہے وہ پھر ملزم پوری کہانی جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ مجھے اس کیس میں کس مقصد کے لیے پھنسایا گیا، ان کا کیا موٹیو تھا، کس مقصد کے لیے پھنسایا گیا۔ وہ ایک پوری کہانی ہوتی ہے جو ملزم نے بیان کرنا ہوتی ہے۔ اب یہ جو ملزم کا جو آخری بیان ہوتا ہے جس کو استفسار دوم کہتے ہیں، یہ سیکشن 342 ضابطہ فوجداری کے تحت ہوتا ہے۔ اگر وہ بغیر حلف کے، یعنی وداؤٹ ایفیڈیوٹ، وداؤٹ حلف اگر وہ دے رہا ہے تو یہ 342 کے تحت ہوگا۔ اب ایک مختصر سی بات، نیٹ کا بہت ایشو بنا ہوا ہے، اس وجہ سے بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے۔ ایک مختصر سی بات یہ ہے کہ 340 ضابطہ فوجداری کے تحت جو ملزم کا بیان ہوتا ہے استفسار دوم، یہ ہوتا ہے حلف کے اوپر، یعنی اگر ملزم اگر وہ چاہے تو وہ حلف کے اوپر بیان دے سکتا ہے اور اپنی صفائی میں گواہ پیش کر سکتا ہے۔ تو جو بیان وہ دے گا حلف کے اوپر یا اپنی صفائی گواہ پیش کرے گا، تو پھر وہ جو ملزم ہوگا اس کے اوپر یہ جو الزام لگا ہوگا یا جو پلی وہ لے گا، یعنی ملزم جو اپنے دفاع میں جو پلی لے گا، جو کہے گا کہ میں بے گناہ ہوں، یا جو آپ اس کو پلی کو ابھی اردو میں جو سمجھیں کہ یہ یعنی جو بات بھی وہ کہے گا اپنی بے گناہی میں، تو پھر وہ اس کے اوپر ثابت کرنا اسی کی ذمہ داری ہے۔ قانون شہادت کے آرٹیکل 122 کے تحت پھر اسی ملزم کو یہ بات ثابت کرنا ہوگی کہ اپنی صفائی میں جو بات وہ کرے گا وہ اس کو ثابت بھی خود کرے گا، اور اگر اس کی صفائی گواہ
دوران جیرا یعنی کراس ایگزامینیشن کے دوران اگر کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو ملزم کے اگینسٹ جاتی ہو تو یاد رکھیں کہ دیٹ از دا بیسٹ ایویڈنس اگینسٹ دا ایکیوزڈ. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو ملزمان ہوتے ہیں یا ملزم جو ہوتا ہے وہ بیان جو اپنا بیان ہوتا ہے وہ حلف پہ نہیں دیتا بلکہ وہ 342 ضابطہ فوجداری کے تحت دیتا ہے. جب 342 کے تحت دے گا تو پھر کیس ثابت کرنا پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہوگی, اور اگر حلف پہ دے گا تو لازمی بات ہے پھر جو حلف کے اندر اگر کوئی بات بھی اس ملزم کے خلاف جاتی ہے تو وہ ملزم کے خلاف ایک بیسٹ ایویڈنس کنسیڈر کی جائے گی. تو یہ چھوٹا سا آج ایک ٹاپک تھا, اس پہ میں نے کہا تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں. باقی آپ جتنے دوست اب آپ دیکھ رہے ہیں, قادر صاحب, شراز عباسی صاحب, اور دانی عباسی, عبد القادر صاحب بہت شکریہ, حسن جمال صاحب ہیں, اور رقیب عباسی بہت مہربانی, اللہ خوش رکھے, جاوید اشرف صاحب, شراز عباسی, جی ایسے میں نیٹ کا بڑا مسئلہ ہے. راجہ اشفاق صاحب, کیا حال ہے راجہ صاحب, آپ ٹھیک ہیں, خیریت. عظمت خان صاحب, جی وعلیکم السلام, آپ ٹھیک ہیں عظمت بھائی, کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں, خیریت ہے. تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ علی وسیم, مظفر خان صاحب بہت شکریہ, علی وسیم صاحب سعودی عرب سے. باقی گرمی آج تھوڑی کم ہوئی ہے پنڈی کے اندر, 2-3-4 دن پچھلا پورا ہفتہ اتنی گرمی میرا خیال ہے جون جولائی میں بھی نہیں تھی جتنی آج ان دنوں میں پڑی ہے. بہرحال موسم اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہو رہا ہے. خالد محمود صاحب ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی لا سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے, کوئی سوال جواب ہو تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے, بندہ